تھے ایک چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیمرہ کھول دیں. میں اپنا کیمرہ آن کر دوں تاکہ آپ دیکھیں. یہ صحیح نہیں آ رہی نہیں آ رہی. ایک منٹ. ہاں کچھ گڑبڑ ہے. ویڈیو صحیح نہیں آ رہی. ہاں جسٹ فار لو لائٹ آٹو ٹچ اوریجنل ریشیو. اب صحیح آ رہی ہے. جی جی دیکھا آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے کتنی گرم جیکٹ ہے. خوب سردی ہو رہی ہے. یا تو اندر بھی سردی. میں نے بھی پہنی ہوئی ہے. کہا ہاں آپ نے تو ہوڈی بھی ہے. صحیح ہے. صبح سے میں وہ اپنی وہ ٹوپی بھی پہن کے گھوم رہا تھا لیکن الحمدللہ. بہت سردی ہو رہی ہے. ہاں سردی اللہ کی شان ہے. دیکھیے کہ اللہ کبھی سردی کرتے ہیں, اللہ کبھی گرمی کرتے ہیں. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں میں نا بہت سردی ہوتی ہے. کہاں پہ بھی سردی ہو رہی ہے. کہاں پہ ہوتی ہے؟ آپ جگہ ہدا ہے. آپ کا پہاڑی علاقہ ہے؟ نہیں وہ اوپر جانا ہوتا ہے مگر پہلے نا ہم لوگ پلان کر رہے تھے جب بارش ہو رہی تھی تو نا انہوں نے روڈ بلاک کی ہوئی تھی. اچھا 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 تاہمیں بھی سردی ہو رہی ہے. اچھا چلیں انشاءاللہ. سردی کے بھی اپنے مزے ہیں نا. گرم گرم جی کپڑے پہنو, گرم گرم دودھ پیو اور گرم گرم میں پھر تو جو نہیں پی سکتا. میری رضائی کے طبیعت اندر خراب ہے. گھس جاؤ. رضائی کے اندر گھس جاؤ. اللہ کی شان ہے. اللہ نے ہر چیز اتنی پیاری بنائی ہے, ایسی زبردست بنائی ہے. یہاں تو پھر بھی کم سردی ہوتی ہے. آپ اگر جائیں ناردرن رشیا میں جائیں یا سائبیریا میں جائیں یا ناروے میں میں تو جائیں. کبھی پانی گیا. میں کبھی پانی گیا. کہاں؟ رشیا. اچھا میں نہیں, میں جہاز میں شپ پہ تھا نا تو ہمارا جہاز جاتا. میں آپ کو ایک مزیدار آپ کو میں قصہ سناؤں. یہ میں بات کروں 1977 جب میں شپ پہ تھا. 1977 بہت پہلے نا, آپ لوگوں کی پیدائش سے پہلے. تو ہمارا جہاز جو ہے ناروے گیا اور ہم لوگ جو ہیں جہاں سامان ہوتا ہے نا اس میں سامان پہ شفٹ کر رہے تھے تو ہمیں پسینہ آ رہا تھا. تو ہم جیسے ہی اوپر آئے ہیں, میں جیسے ہی اوپر آیا ہوں جہاز پہ, وہ جہاں سامان تھا وہاں سے اوپر آیا ہوں تو میرا پسینہ تھا نا وہ جم گیا. وہ جم کے جو ہے نا داڑھی میں, بال میں, منہ میں وہ پسینہ جو ہے گول گول قطرے بن کے جم گیا. اتنی سردی تھی, -15 ڈگریز. اللہ کی شان ہے وہ. میرے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے. ہاں ہاں بہت پہلے کی بات. جب ایسا تو میں 2015 میں ہوئی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. 14 میں ہوئی ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں 1977 کی بات کر رہا ہوں. 76 یا 77 جب میں شپ پہ ہوتا اوپر فوق کی بات کر رہا ہوں, بہت پہلے. میں تو 14 پہ ہوئی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. 14 اور 19 اپریل. اچھا میں 23 اپریل میں ہوا ہوں. قریب ہی ہیں سر آپ. آپ کو ایک چیز بتاؤ, میں اپریل 30 کو ہوئی ہوں. تو آپ مجھ سے 7 دن چھوٹی ہیں صرف, اور جو 19 آپ اپریل مجھ کو سے پیدا ہوا وہ کتنے مجھ سال سے 4 دن بڑا ہے. 19 اپریل کو کون ہوا میں ہے؟ بھی چھوٹی ہے, میں تو 19 پہ ہوئی ہوں. ہاں تو آپ مجھ سے تو پھر بڑے ہو گئے نا, 4 ایک دن چیز بڑے ہو بتاؤ, گئے. میری ایک کزن ہے, میری برتھ ڈے سے ایک دن پہلے ہے 29 اپریل. اچھا ماشاء اللہ. اچھا چلے, ہمیں آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم ہم لوگ کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ ہم ڈسکس کر کے رہے بارے تھے میں. نیچر, فطرہ, نیچر. جیسے آپ نے بولا سردی پڑ رہی ہے, گرمی پڑ رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, سب نیچر اللہ نے اصول بنائے ہوئے. اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے اصول بنائے کہ بھئی یہ کام کرو, یہ کام نہیں کرو.
اچھے کام یہ ہیں، خراب کام یہ ہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ سب جو ہیں یہ اللہ کے اصول ہیں۔ مجھے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے۔ کیا چیزیں دکھائیے؟ کون دکھا رہا ہے؟ فاطمہ۔ ہاں فاطمہ، کیا چیزیں دکھائیے ذرا، صحیح کلیئر نہیں آ رہی۔ ہے پاکستان کا۔ اوکے، ماشاء اللہ، زبردست۔ ہاں چاند ہے نا، چاند ہے، سفید ہے، ہرا ہے، صحیح ہے، میں ماشاء نے تو اللہ۔ ایک اس کی پینٹنگ بھی بنائی ہے۔ بہت خوب۔ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ کیا نہیں نظر آ رہا؟ جھنڈا نظر آ رہا ہے نا، یہ دیکھیے، یہ پہلے جو ہے وہ سفید ہے، پھر ہرا ہے، بلو لگ رہا ہے لیکن ہرا ہے، اور پھر یہ چاند، بیچ میں چاند ہے، نیچے کیا ہے چاند کے؟ ستارہ، یہ ستارہ، چاند ستارہ ہوتا ہے نا۔ ستارہ نیچے آ گیا چاند کے، سلپ ہو گیا، ہاں چاند کے بیچ میں ہوتا ہے چاند نا۔ کے تو پیٹ میں ہوتا ہے۔ ہاں نہیں تو وہ سلپ ہو کے نیچے آ گیا ہوگا، میرا خیال بنایا وہی ہوا جگہ ہوگا۔ نہیں تھی نا بنانے کی۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ بلو لگ رہا ہوگا مگر پھر بھی وہ گرین ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا، تو میں آپ سے یہ بول رہا تھا، یہ پولز، ایک منٹ، ریئیکشن کہاں گیا؟ چیٹ، نو کینسل، یہ چیٹ کا، اچھا چلیں صحیح ہے۔ تو آپ سے میں نے ڈسکس کیا تھا، کیا ڈسکس کیا تھا سر کہ اللہ نے چیزوں کو کیسے بنایا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو جو بنایا ہے وہ اپنے حساب سے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ جو ہے ہر چیز کے بنانے والے ہیں، ہر چیز، اللہ جو ہے نا ہر چیز کے چلانے والے بھی ہیں۔ تو وہ اللہ جو ہے، جب اللہ بولتے ہیں کہ یہ کام کرو تو کرنا چاہیے، نہیں کرو تو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اب آپ یہ بتائیے، کوئی آپ لوگوں میں سے دین کیا ہوتا ہے؟ دین کوئی بتائے گا؟ دین کوئی بتائے؟ خدیجہ آپ بتا رہی ہیں؟ اگر آپ دین کیا کوئی بتائے گا؟ دین کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو جو دین ہوتا ہے نا، دین تو وہ ہے جو آدمی کرے اور یا نہ کرے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی حکم کے مطابق، وہ ہوتا ہے دین۔ اور دین کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ دین کے اصول جو ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے بنائے، ٹھیک ہے، اور وہ اصول چینج نہیں ہو سکتے، جو اللہ نے اصول بنائے وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ تو وہ اللہ کا بولتے ہیں فطرہ ہے، اللہ کا نیچر ہے، اللہ نے جس چیز کو جس طرح بنایا۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ تو بالکل نیچر پہ ہے، جس طرح اللہ نے چیزوں کو بنایا اور جو ہمیں حکم دیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا پورا کا پورا دین نیچر پہ ہے۔ اور ہم یہ بولیں کہ جس طرح اللہ نے اصول بنائے کہ سورج جو ہے وہ اس طرح چلے گا، ستارے اس طرح چلیں گے، چاند اس طرح چلے گا، زمین میں یہ اگے گی۔ جی بیٹی، کون بول رہا ہے؟ محمد محسن بول رہے ہیں؟ نہیں، اچھا کوئی بول رہا ہے مجھے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے۔ جی فاطمہ بولیے۔ مجھے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے۔ چلیں وہ آخر میں دیکھ لیں گے فاطمہ، پہلے میں تھوڑی بات کر لوں، ٹھیک ہے، پھر آپ بیچ میں دکھائیں گی تو پھر وہ بات کٹ جائے گی نا، تو پھر لوگوں کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، بولیں گے بھائی فاطمہ نے ہمیں بات سمجھنے ہی نہیں دی۔ ہاں جی صحیح ہے۔ تو دین بھی جو ہے وہ، اچھا دوسرا آپ یہ بتائیے
کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ پرفیکٹ بھی ہیں، اور اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، اللہ نے دین بنایا ہے، اللہ نے چاند سورج بنایا ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا، اللہ نے انسان کو کیا بنا کے بھیجا ہے، یعنی کیا ذمہ داری دی ہے، کچھ معلوم ہے؟ ہم کیوں آئے اس دنیا میں؟ آواز نہیں آ اللہ رہی۔ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. آپ نے بالکل صحیح بولا، اللہ کی عبادت کا مطلب ہے اللہ کی بات ماننے کے لیے. اللہ کی بات ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے. وہ اس لیے کہ جو اللہ کا دین ہے نا، اللہ نے بولا کہ دیکھو تم لوگوں کا کام ہے، تم میرے ریپریزنٹیٹیو ہو، تم میرے خلیفہ ہو اس دنیا میں، جاؤ اور تمہارا یہ کام ہے کہ جو میرا دین ہے اس کو اس دنیا میں نافذ کرو، اسٹیبلش کرو. ٹھیک ہے، اس دن خود بھی فالو کرو اور اس دنیا میں اسٹیبلش بھی کرو. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ دیکھیں ایک تو اللہ نے جو نیچرل لاز بنا دیے اسے آپ مثال کے طور پہ آپ کا دل چل رہا ہے، آپ دل کو روک نہیں سکتے، دل کو روکیں گے تو انسان ختم ہو جائے گا. اسی طرح آپ کی کڈنیز کام کر رہی ہیں، گردے کام کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ نے پھر جو دوسرے اصول ہیں وہ اللہ نے بنائے، بولا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو مانو، چاہو تو نہیں مانو، لیکن تمہارا میں امتحان لے رہا ہوں. میں اس لیے امتحان لے رہا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت زبردست بنایا ہے، بہت پرفیکٹ بنایا ہے، اور تمہیں بہت سی قوتیں دی ہیں، تمہیں بہت سارے انٹلیکٹ دیے ہیں، فیکلٹیز دی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ تم ان فیکلٹیز کو استعمال کر کے اچھے کام کرو اور میرے دین کو پوری دنیا پہ نافذ کرو. جس کو تم چاہو تو نہیں کرو، لیکن نہیں کرو گے تو میں پکڑ لوں گا، اور تم کرو گے تو جو ہے تمہیں اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کوئی کسی کی آواز آ رہی ہے. آمنہ آپ میوٹ کر لیں گے پلیز؟ میں نے بات آپ کہنی ہے. جی بولیے پلیز. لوگ یہاں پہ دنیا میں آ کر نا وہ کرتے ہیں، دنیا میں آ کر دین اسلام نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے. ہاں وہ لوگ جو پھر وہ اللہ ان کو پکڑ لے گا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اتنا اچھا بنایا ہے، اتنا زبردست بنایا ہے، اتنی کوالٹیز کے ساتھ بنایا ہے، اور اس پہ جب اللہ نے اتنا آپ کو کر کے آپ کو بھیجا اور آپ اللہ کے حکم کو فالو نہیں کریں تو پھر تو اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ ابھی میں نے تو تمہیں صلاحیتیں دی تھی. اور لوگ تو وہ کریں گے نا، پتھروں کو مانتے ہیں، سورج کو مانتے ہیں. یہ خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پتھر رکھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کو بولتے خدا ہے. شکلیں بناتے ہیں. ہاں پتہ نہیں کیا بیچاروں کو ہوتا ہے. پتھر کیا چیز ہے؟ پتھر ابراہیم علیہ السلام، سر ابراہیم علیہ السلام کے بابا بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے. جی بالکل صحیح بول رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بابا ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور پھر جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی قصہ سنائے گا؟ انہوں نے کیا کیا تھا بتوں کے ساتھ؟ بتوں کے ساتھ انہوں نے ان کو توڑ دیا تھا، مسجد میں جا کے بتوں کو توڑ دیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا ایک بندہ آتا رہتا تھا ابراہیم، اس نے توڑیں گے، وہ جب آئے تو ان نے بہت ڈانٹا اور پھر ان کو کہہ دیا آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. جی آپ نے قصہ سنا ہوا ہے. آگ بجھ گئی تھی اللہ کے حکم سے، جی آگ جی ٹھنڈی ہو گئی تھی، فرشتہ آ گیا تھا اور رسی کٹ گئی اور آگ سے نکل گئے. اس کے بعد لوگ اتنا حیران ہو گئے تھے. ہاں لوگ حیران ہو گئے تھے، اس لیے کہ پھر ان کا نہیں تنگ کیا لوگوں نے. پھر حضرت ابراہیم نے بولا کہ تم لوگ جو غلط لوگ ہو، میں جا رہا ہوں تم لوگوں کو چھوڑ کے. ابا ان کے جو والد تھے ان کو بولا کہ ابا میں آپ کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جو ہے عقل عطا کرے. اللہ سمجھ آتا. بہرکیف تو ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. میں آپ سے یہ بول رہا تھا نا کہ دیکھیے اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، اللہ نے دین بنایا ہے، اور میں بتا دیا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ آپ کو کرنا ہے یا آپ کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ اللہ نے ہمیں
بہت سارے پرمیشنز دی ہوئی ہیں ہمیں, اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر اچھا کرنا چاہو کرو, نہیں کرنا چاہو نہیں کرو, لیکن دیکھو تم جو ہے تمہیں میں نے بہترین بنایا ہے, عقل کے ساتھ بنایا ہے, تو اگر تم عقل استعمال کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا, اور اگر تم عقل نہیں استعمال کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا بولا؟ اگر عقل نہیں استعمال کرو گے تو میں پوچھوں گا کہ میں نے تمہیں اتنی عقل دی تھی, اس کو استعمال کیوں نہیں کیا تم نے؟ تو پھر اللہ اس کے ہمیں سزا دیں گے, ہے نا. تو اب یہ بتائیے کہ جب اللہ نے ہمیں اتنا ذمہ دار بنایا ہے, اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کے دین کو ہم دنیا پہ نافذ کریں, غالب کریں, تو اللہ نے ہمیں کوئی خاص طریقے سے بنایا ہوگا یا ایسے ہی جانور کی طرح پیدا کر دیا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کسی خاص طریقے سے بنایا ہوگا. بالکل طریقے سے بنایا ہوگا. بالکل. آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کے کوئی چھوٹے بھائی بہن ہیں آپ کے پاس جو 1-2 سال کے ہو؟ ایک چھوٹا بھائی ہے نا, میرا بھائی 3 سال کا ہے. میرے پاس 2 سال کا ہے. ماشاء اللہ. کیا نام ہے میرے ان کا؟ پاس 2 سال کا ہے. ابیہ کیا نام ہے چھوٹے بھائی کا؟ محمد عفان. محمد عرفان. محمد عفان. عفان. اچھا ماشاء اللہ, صحیح ہے. تو آپ یہ دیکھیے, اچھا چلے سب چھوڑ دیجیے, آپ دیکھیے کہ آپ لوگ کتنے پیارے ہیں. آپ لوگوں کی 2 آنکھیں اللہ نے دیے سائیڈ سائیڈ میں, آپ کو 2 کان دیے سائیڈ سائیڈ میں, آپ کو دانت کتنے پیارے دیے. سر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کے پاس ٹانگ ہے یا ہاتھ نہیں ہوتے. ہاں خیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن وہ ان کا بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے, اور اللہ جو ہے ان کے لیے پھر دوسری چیزیں آسان کر دیتا ہے, بہت ساری دوسری چیزیں جو ہے نا ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں اللہ. اچھا اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ اللہ نے کتنا پیارا آپ کو ڈیزائن کیا ہے نا, کتنا پیارا ڈیزائن کیا. اگر سپوزنگ ایک آپ کی آنکھ یا سر کے اوپر ہوتی اور ایک آنکھ آپ کی منہ کی جگہ ہوتی, ایک کان آپ کا یہاں سر کے اوپر ہوتا اور ایک کان جو آپ کا تھوڑی کے نیچے ہوتا, تو آپ کیسے لگتے؟ کیا خیال ہے, سوچیں ذرا, سوچ سکتے ہیں کیسے لگتے ہیں آپ. اور آپ کا جو منہ ہے وہ کان کی جگہ ہوتا, کان جو ہے منہ کی جگہ ہوتے. برا لگتا. تو اللہ نے تو کتنی زبردست طریقے سے آپ کو ڈیزائن کیا ہے نا, اللہ نے تو انسان کو ڈیزائن کیا ہے. اسی طرح اللہ نے انسان کو, اچھا میں آپ سے بول رہا تھا کہ اگر چھوٹا بچہ ہنستا کیوں ہے؟ چھوٹا بچہ جو آپ دیکھتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے کا بچہ ہنستا ہے, وہ ہنستا کیوں ہے؟ اس کو کس نے سکھایا ہنسنا؟ ایک چیز بتاؤں آپ کو میں, جی میرے پاس بھی 2 کزن ہیں چھوٹے. تو دیکھیے ہنستا بھی ہے, روتا کیوں ہے وہ؟ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا کیوں ہے؟ اللہ نے سکھایا ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے سکھایا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگے تو روئیں گی تو پھر آپ کے ماما جو ہے آپ کو دودھ دیں گی یا کھانا دیں گی, ٹھیک ہے. جی تو اللہ نے آپ کو بہت بہترین طریقے سے بنایا ہے, بہت بہترین طریقے سے بنایا. کیا خیال ہے ابراہیم؟ جی ابراہیم آواز نہیں آئی آپ کی, جی جی ہے نا. اللہ نے آپ کو کتنی بہترین طریقے سے بنایا ہے, صحیح ہے. اسی طرح آپ کو بہترین عقل دی اللہ نے, ایسے نہیں کہ بیوقوف بنا کے بھیج دیا کہ جاؤ تم دنیا میں, لیکن میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بہترین عقل کے ساتھ, آپ دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ کتنا عقل مند ہوتا ہے. کیا خیال ہے, چھوٹا بچہ عقل مند ہوتا ہے بیوقوف ہوتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا. ہاں بھائی, عقل مند, بہت عقل مند ہوتا ہے. اب تو سائنس بھی بولتی ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے بہت عقل مند ہوتا ہے, وہ ہے نا امینا؟ سر ایک جی جی بولیے. وہ فلیٹ ہے ارتھ, مگر ارتھ تو راؤنڈ ہوتی ہے نا. ارتھ راؤنڈ ہے جی, ارتھ راؤنڈ اللہ نے بنایا نا, اللہ نے ارتھ کو راؤنڈ بنایا اس لیے راؤنڈ ہے.
اچھا اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ بابا انسان کہتے ہیں کو کہ نا ارتھ فلیٹ ہے. مذاق کرتے. کون بولتا ہے؟ میرے بابا. وہ مذاق کرتے ہیں آپ سے. اور میں کہتی ہوں کہ راؤنڈ ہے ارتھ. تو راؤنڈ ہوتا ہے. ارتھ راؤنڈ ہوتی ہے. بالکل صحیح بولا. ارتھ جو ہے وہ دیکھنے میں بہت بڑی ہے، لیکن اگر آپ پوری دنیا کے مقابلے میں دیکھیں ارتھ چھوٹی ہوتی ہے. آپ کیا بتا رہی ہیں ہدا؟ آپ کچھ بتا رہی ہیں؟ اچھا صحیح ہے. تو جی ہدا کچھ بتا رہی تھی آپ ہدا؟ نہیں. اچھا تو انسان کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، بہت ساری نالج دی ہے اللہ نے انسان کو، اور وہ اس لیے دی ہے کہ وہ بعد میں آخرت میں یہ نہ بولے کہ جب اللہ پوچھیں گے بھائی ادھر آؤ عابد ادھر آؤ تم کیا کر کے آئے ہو، میں بولوں گا میں کیا کر کے آؤں یا اللہ مجھے بھی کچھ کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ میں پھنس جاؤں گا. اس لیے کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، طاقت دی ہے. جب تک ہم لوگ وہیں نا جواب نہیں دیں گے تو وہیں پہ ہی کھڑے رہیں گے پھنسے ہوئے. ہاں اللہ معاف کرے. اللہ اس وقت یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ ڈالیں گے یا پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالیں گے. تو وہ ہمیں بڑا ڈرنا چاہیے، ہمیں بڑا سمجھدار ہونا چاہیے. اللہ اس تعالیٰ وقت غصے والے بھی ہیں اور نہیں، غصہ ویسے نہیں کرتے اللہ بہت پیار کرنے والے. اللہ کو غصہ اس وقت آتا ہے جو آپ کو اتنی عقل دی ہے، اتنی سمجھ زلزلہ دی ہوتا ہے. ہے نا غصہ. جی غصہ بری چیز ہوتا ہے نا. دوبارہ بولیے، آپ کی آواز کٹ رہی، آواز کلیئر نہیں. زلزلہ کیا اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے؟ نہیں 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 بیٹا، زلزلہ تو آ سکتا ہے، زلزلہ کہیں کیوں بھی آ آتا سکتا ہے. زلزلے، طوفان، سیلاب، یہ اللہ کے غصے نہیں ہوتے. یہ تو کہیں بھی آ سکتے ہیں. یہ اللہ بہت ساری چیزیں کرتا ہے دنیا میں نا، تو وہ لوگوں ہی کی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. جی کون بول رہا ہے؟ ابھی آپ بول رہی ہیں؟ سر جی جاپان ابھی میں تو اس سے بھی زیادہ، جہاں ابھی ہمارے آتے ہیں اس سے بھی زیادہ آتے ہیں جاپان میں. جی 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 آپ رہی ہیں جاپان میں رہی ہیں آپ؟ کوئی اگر بندہ جو ہے نا وہ میں نے جاپان کا پڑھا ہے سر، صحیح چیز نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں. نہیں غصہ تو اللہ، دیکھیں اللہ تو ویسے ہمارا بہت خیال کرتے ہیں، ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ ویسے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. ہاں اچھا، اللہ اس طرح غصہ، اللہ جو ہے وہ اس طرح غصہ نہیں ہوتے جس طرح انسان غصہ ہوتا ہے. انسان غصہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اللہ تو پرفیکٹ ہے، اللہ کے اندر ایموشنز نہیں ہیں. جو بولتے ہیں نا کہ اللہ نے غصہ کیا، تو غصہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بات جو صحیح تھی وہ آپ نے نہیں کی بلکہ جان بوجھ کے غلط بات کی، تو بولتے ہیں کہ اللہ کو پھر غصہ، یعنی اللہ کے غصے میں آپ آ جاتے ہیں. اب جان بوجھ کے، لیکن جب آپ سوری بول دیتے ہیں اللہ فوراً معاف بھی کر دیتے ہیں. جب آپ سوری بولتے ہیں نا، کب انسان سے غلطی ہو جائے آپ سوری بولیں گے تو اللہ جو ہے وہ فوراً معاف بھی کر دیتے ہیں. میں آپ کے قرآن کی آیت دکھاتا ہوں جو بتائے گی کہ ہم کس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں کس طرح ڈیزائن کیا ہے. اوکے نظر آ رہا ہے آپ کو سلائیڈز؟ جی اوکے جی صحیح ہے. دیکھیے ایک تو ہم نے پچھلے دفعہ ایک یہ آیت کی تھی جو آمنہ نے پڑھی تھی، فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ٹھیک ہے، تو اللہ نے بولا کہ دیکھو اپنا رخ جو ہے اس دین کی طرف جما دو، یہ اللہ کا فطرہ ہے، اللہ نے اس کو اپنے لحاظ سے بنایا ہے، اپنے پسند سے بنایا ہے، اور جو ہے یہ اسی کے لحاظ سے ہم نے انسان کو ڈیزائن کیا ہے، اسی کے لحاظ سے ہم نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے دین پہ چل سکے، اس کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے،
اور اللہ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے، جو انسان ہے، جو انسان کی عادت ہے یا دین جو ہے، وہ بدلا نہیں جا سکتا. کوئی بھی کچھ کر لے اس کو بدل نہیں سکتا، اور یہی صحیح دین ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس میں بولا زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں. جی بولیے. ختم کر دیے. جی میں کیا بول رہی ہیں آمنہ؟ چارجز ختم کر لیے. کیا چیز؟ چارجز. تعجز کیا ہے؟ تعجز قرآن کے. نہیں، میں سمجھا نہیں آپ کیا بول رہی ہیں. تعجز کیا ہے؟ چارجز جو قرآن میں ہے نا، میں نے چارجز ختم کر لیے، 5 جز چل رہے قرآن میں سے. دیکھیے جی بولیے. میں نے 1 جز ختم کر لیا. اچھا آپ نے 5 جز ختم کر لیے. اوکے ماشاء اللہ. 7. اوکے گڈ. 4 جز. صحیح، ویری گڈ. اچھا میں سمجھو تعجز 4 جز. صحیح ہے. اچھا ایک اور آیت دیکھیں، یہ بھی ہمیں بولتی ہے کہ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی طرف چلے گا وہ اللہ ہرگز اس سے قبول نہیں کریں گے، اور وہ شخص آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اس کو آخرت میں جب اللہ کا جب فیصلہ کرے گا تو اس دن وہ بہت نقصان اٹھائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ یہ بتائیے کہ قبول نہیں اس میں جو اللہ بول رہے ہیں نا کہ جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ دے گا، پہلی آپ نے آیت میں دیکھا کہ اسلام جو ہے وہی صحیح ہے اور وہ اللہ کی فطرہ ہے. پھر دوسری آیت میں یہ فرمایا، آل عمران کی آیت ہے کہ جو بھی آدمی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین پہ چلے گا تو وہ پھر اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ کے دین پہ چلنا، پوری کی پوری طریقے سے اللہ کے دین پہ چلنا. تو اگر ہم اللہ کے دین میں نہیں چلیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. پھر اس میں ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی اور کے دین کے لحاظ سے چلے گا، مثال کے طور پہ آج کل کیا ہو رہا، آج کل ہمارا سوچنے کا اسٹائل، ہمارا ہر چیز جو ہے نا وہ ویسٹ کی طرح ہے. ویسٹ یعنی یورپ اور امریکہ کی طرح، اس لیے کہ ہم ان کے تعلیمی نظام سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ ویسٹ کی دین کو فالو کرتے ہیں، یعنی کرسچینٹی نہیں بلکہ ان کا جو دین ہے جو لا مذہب ہے، جو انسان کو کنفیوژن میں ڈالتا ہے، جو انسان کو اللہ کا تصور نہیں دیتا. اگر آپ اس دین کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جو ان کو اٹھائے گا نا وہ اسی دین والوں کے ساتھ اٹھائے گا، پھر اسلام مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھائے گا. یہ بڑی خطرناک حدیث ہے جو ہمیں غور کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ میرے بڑے ساتھیوں میں کون ہیں، کتنے لوگ؟ میرے چھوٹے ساتھیوں میں چھوٹے بھی نہیں بلکہ جو میرے زیادہ عقل مند چھوٹے چھوٹے ساتھی. اچھا نجیحہ آپ ہیں، آپ فاطمہ، آپ کی آمنہ آپ کی امی بھی ہیں، سن رہی ہیں، امی ابو خدا کے بھی. صحیح ہے. میں اسی لحاظ سے پھر میں بات بھی کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے نا. اچھا میں آپ سے یہ بول رہا تھا، ایک منٹ، میں آپ سے بول رہا تھا نا کہ اللہ نے ہمیں باقاعدہ ڈیزائن کیا ہے، ڈیزائن کر کے بھیجا ہے. دیکھیے قرآن کی آیت ہے سورہ الاعراف کی، یہ بہت ہی زبردست آیت ہے.
اور ہم عموماً اس کو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن یہ بہت زبردست آیت یہ بولتی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور جب تیرے رب نے آدم کے پیٹھوں، یعنی بنی آدم بولا، آدم کی پیٹھ سے ان کی اولاد جتنے آنے والے تھے لوگ، اللہ نے سب کو جمع کیا۔ حضرت آدم کون تھے؟ پہلے شخص تھے یا آخری شخص تھے حضرت آدم؟ سب سے پہلے شخص تھے نا۔ تو جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو اللہ ہی ہر چیز کر سکتا ہے، اللہ نے ان کے جتنے بعد لوگ آنے تھے سب کو اللہ نے پیدا کر دیا، اس وقت بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں، جتنے لوگ آ چکے ہیں اور جتنے لوگ آئیں گے، سب کے سب جو ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اچھا اللہ نے کیوں بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ آگے اللہ بولتے ہیں او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبتلون۔ یا کہنے لگو، اللہ نے بولا کہ دیکھو میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے، پہلی آیت میں بولتے ہیں اللہ کہ میں نے تمہیں اس لیے بتا دیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، تو اس لیے ہم نے کسی اور کا اپنا رب بنا لیا، ہم نے پتھر کو اپنا رب بنا لیا، ہم نے درخت کو اپنا رب بنا لیا، ہے نا؟ ابھی جو بولے تھے نا کہ کچھ لوگ پتھر کو پوجا کرتے ہیں، کچھ وہ، تو اللہ نے ہر انسان کو، ہدا کو، آمنہ کو، ابیا کو، جتنے بھی ہیں فاطمہ، سب کو اللہ نے یہ بتا کے بھیجا ہے کہ میں جو ہوں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا بنانے والا ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہاری دیکھ بھال کرنے والا ہوں، میں ہی تم کو موت دوں گا اور پھر میں تمہارا زندگی دوں گا اور میں تم سے پوچھوں گا کہ بھئی تم نے کیا کیا۔ تو یہ سب نالج اللہ نے پہلے انسان کو دے دیے، ہمیں سے ہر ایک کو، ٹھیک ہے؟ تو بولا کہ یہ نہ بولو کہ بھئی ہمیں تو معلوم ہی تھا یا اللہ کہ آپ ہمارے رب ہیں، یا پھر تم یہ بولو، دوسری جو آیت ہے وہ تقول انما اشرک، یا پھر یہ کہنے لگو کہ دیکھیے ہم تو شاید معلوم ہوگا کہ آپ ہیں، لیکن ہمارے جو بعد لوگ آئے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور ہم نے بھی آپ کو پھر چھوڑ دیا، ہم بھی بھول گئے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے بولا کہ تمہارے پاس ہمیشہ ایوری سیکنڈ یہ تمہارے پاس یہ نالج رہے گی کہ میں تمہارا رب ہوں، اب تم مانو یا انکار کرو۔ بات تو بالکل سیدھی سادھی ہمیں ماننا چاہیے، اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہم انکار کریں گے اور اللہ جو ہیں وہ ہمیں پکڑ لیں گے آخرت میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو ہم لوگ عموماً پڑھتے نہیں ہیں، کہ ہم لوگ پہلے سے پری پروگرامڈ ہیں، ہمیں اللہ نے پہلے علم دے دیا ہے اپنا، ہمارے اندر علم موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے قرآن کی، یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ کو بنایا کس طرح ہے، اللہ نے نیچرلی آپ کو بنایا کس طرح ہے، ٹھیک ہے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے، میں یہ کر سکتی ہوں، جو کوئی بڑا کام کر رہا ہو خیال ہے، یا بولتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو مزہ آتا ہے کہ ان کو کوئی چیلنج ملے اور پھر وہ اس کو کریں؟ کیا خیال ہے؟ جی بولیے نور۔ سائیکل چلانے ایسی سیکھی تھی 2 ٹائر ساتھ، میں نے تو کیا کیا تھا، میں نے نا
बोला तो मुझे आता है और फिर ना मैंने खुद ही सीख ली. जी जी। अच्छा, आपको कोई मजा आता है जब कोई आप कोई काम कर रहे हो और कोई बड़ा या दूसरा आदमी आपकी हेल्प करने की कोशिश करे? आपको मजा आता है या आप प्रोटेस्ट करती कि भाई मुझे करने दें, मैं कर सकती हूँ ये काम, मैं कर सकते हुए काम? क्या ख्याल है मोहम्मद मोहसिन? क्या? आपको जब कोई काम होता है ना, आप कोई कर रहे होते हैं काम, तो जी. कोई और बीच में अगर जो है वो दखल करे कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरह काम करना है, तो आपको गुस्सा आता है या आपको मजा आता है, या आप बोलते हैं तुम हटो, मुझे करने दो काम, मुझे मैं कर सकता हूँ, मैं बड़ा हूँ, काम कर सकता हूँ? अगर अगर वो इजी होएगा ना तो मैं उसको करने दूंगा. हाँ नहीं, इवन देखिए जब भी मुश्किल भी होता है ना, तो आपका दिल ये चाहता है कि मैं खुद काम कर सकता हूँ, आप बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ। फिर कोई बीच में आपको हेल्प करने की कोशिश करता है तो आप बोलते हैं कि नहीं, आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं कर सकूंगा तो फिर मैं आपसे हेल्प मांगूंगा। तो ये क्या है, हमारा चैलेंजिंग, यानी हम चैलेंजेस लेते हैं। कुरान की आयत का तर्जुमा है, हमने इस इमानत, यानी जो अल्लाह ने हमें इमानत दी थी खलीफा बनाने की और अल्लाह का नायब यहाँ बनाने की, और जिम्मेदारी के साथ कि अल्लाह के दीन को हम यहाँ पे नाफिज करेंगे, ठीक है, ये अल्लाह बता रहे हैं कि ये मैंने दूसरी मखलूकात, बड़ी बड़ी मखलूकात को भी मैंने ये इमानत दी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हमें डर लगता है, हम नहीं कर सकेंगे, ठीक है, ये बड़ी मुश्किल काम है, ये हम नहीं कर सकेंगे, और फिर आप आखिरत में हमें पकड़ लेंगे। लेकिन इंसान ने बोला या अल्लाह, ये मैं काम कर लूंगा, ये मैं काम कर लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि हमें अल्लाह ने डिजाइन इस तरह किया है कि हमें बड़ा मजा आता है चैलेंजेस को लेने के लिए, कबूल करने के लिए, ये अल्लाह की शान है। आमना, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हदीस सिखानी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्या चीज इसी से रेलेवेंट है? एक प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन है, अच्छा दिखाइए। आप मुझे को होस्ट बनाए. हाँ, मैं आपको बनाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट पहले मैं एक एक मिनट. मिनट, नहीं सॉरी, पार्टिसिपेंट्स, भाई, आमना, आमना, हो गया. जी जी, थोड़ा कर देती हूँ. ये वाली हदीस. जी जी जी, सही। ये जुल्म किया ना उसने, हमें, हमारे दिल में तो अल्लाह ने बहुत रहम का मादा रखा है। आपकी अम्मी क्या करती हैं जब आपको भूख लगती है, जब आप रोती हैं, जो आप छोटे होते हैं ना बिल्कुल, और तो आप क्या करती हैं? आपकी अम्मी फौरन उठ के आपकी जो नीड होती है ना उसका बंदोबस्त करती हैं, सही है? तो अल्लाह ने आपकी अम्मी के दिल में बहुत रहम रखा है ना। इसी तरह हर एक के दिल में अल्लाह ने बहुत रहम रखा है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इंसान हो या जानवर हो, और अगर कोई जुल्म करेगा तो अल्लाह उसकी सजा देंगे उसको, है ना? तो मैंने ये ये वाली हदीस क्रोम से ली थी. कौन सी जो आपने दिखाई थी, बिल्ली वाली? हाँ जी. हाँ सही, सही आपने किया। कानिता, आप कुछ बोलना चाह रही हैं बेटी? मैंने अपने बारे में बनाया है. आपको कुछ दिखाऊं? हाँ दिखाइए। अच्छा, मैं आपको एक मिनट, मैं कानिता, मैं आपको बनाता हूँ, मैं ये आप अनशेयर कर दीजिए स्क्रीन, आमना। जी, कर दिया. कर दिया, मैं एक मिनट, कानिता को होस्ट बनाओ।
جی قانتا، آپ کو میں نے کو ہوسٹ بنا دیا، آپ شیئر کر سکتی ہیں. یار اسکرین پر شیئر نہیں کروانا چاہ رہی، وہ دکھانا چاہ رہی ہے شاید. اچھا دکھانا چاہ رہی ہیں، چلیں دکھائیے. یہ ہے، یہ آپ جو دکھا رہی ہیں کیا ہے؟ یہ کلیئر نہیں ہے. یہ ڈال ہے. ڈال ہے. ہاں صحیح ہے. اس کے کان بڑے ہیں یا وہ ہاتھ ہیں، کیا ہے وہ؟ یہ اس کے ہاتھ ہیں. اوکے صحیح ہے، ٹھیک ہے صحیح. اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے اس دین کے لیے. اللہ نے دین کو بھی ڈیزائن کیا ہے، ٹھیک ہے نا. فطرہ پہ ڈیزائن کیا. فطرہ کا مطلب جس طرح اللہ نے کسی چیز کو بنایا ہو، اور اسی لحاظ سے اللہ نے ہمیں بھی ڈیزائن کیا. ہم لوگ جو ہیں، تمام جو مخلوقات ہیں ان میں کون سے نمبر میں آتے ہیں؟ ہم سے کیا فرشتے ہم سے اوپر ہیں؟ پہلے نمبر پہ آتے ہیں نا. اللہ کے بعد ہمارا نمبر ہے. تو اللہ نے تو ہمیں بہت زبردست بنایا ہے، بہت سمجھ دی ہے، بہت عقل دی ہے اللہ رب العزت نے. ہمارے اندر بہت ساری اللہ نے صلاحیتیں، فیکلٹیز رکھی ہیں، اور ہم بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. اور ہم نہیں چاہیں تو نہیں کریں. لیکن پھر اللہ پوچھیں گے ادھر آؤ عابد، تمہیں جو میں نے طاقت دی تھی، تمہیں جو عقل دی تھی، تم نے کس طرح استعمال کرے گی؟ میں بولوں گا اللہ میری طاقت مجھے استعمال کرنی تھی، مجھے عقل میری استعمال کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے چلنا، اس لیے کہ اللہ نے جو اپنا دین بنایا اور بالکل اس کے لحاظ سے ہماری ڈیزائننگ بھی کی. جو ہمیں ذمہ داری دی اللہ نے، اسی لحاظ سے ہماری نیچرل طور پہ ڈیزائننگ ہوئی ہے. صحیح ہے نا. وہ اللہ نے ہمیں بنایا ہوا. میں آپ سے تھوڑا دوبارہ شیئر کرتا ہوں، 1 منٹ. شیئر اسکرین. یہ نہیں، یہ کون سی پریزنٹیشن ہے؟ نہیں یہ غلط ہو گئی، پریزنٹیشن غلط. اوکے اسکرین شیئر ہے اسٹاپڈ ایز شیئرڈ ونڈوز از کلوزڈ. اوکے 1 منٹ. اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ جو آیت ہے الاحزاب کی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے بالکل اتنا زبردست ہے کہ جس ذمہ داری کو اللہ کی دوسری بڑی بڑی مخلوقات نے انکار کر دیا تھا اٹھانے کے لیے، انسان نے بولا کہ نہیں اللہ میں یہ ذمہ داری میں لے لوں گا، میں آپ کے دین کو غالب کروں گا اس دنیا میں آپ کا نائب ہوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو ہم آخرت میں اللہ کے پاس پھنس جائیں گے. صحیح ہے. اور میں آپ کو ایک اور کہاں گیا یہ دیکھیے یہ ہے ایک مجھے حدیث کچھ ہے. دکھانا ہے آپ کو. اچھا پہلے میں یہ دیکھ لیجیے گا بیٹے، پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے نا، ابھی 10 منٹ ہے نا، جو 5 منٹ رہ جائیں گے تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ ٹائم دے دوں گا، پھر آپ دکھائیے گا. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا یہ ایک اور جی اتنی دیر سے ہیئر ریس کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. کیا لے کے بیٹھی ہوئی ہے؟ سوری ہیئر ریس لے کے بیٹھی ہوئی ہوں. آپ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا مجھے یہ اتارنے کا دل چاہ رہے ہیں؟ دوبارہ بولیے گا بیٹی ہدا. کیا آپ کو اتارنے کا دل چاہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا تو میرا شاید لنک خراب ہے، کمزور ہے. آپ کے ہاتھ میں کچھ میں دیکھ رہا ہوں، آپ کیا وہ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے
दिखाना चाह रही हूँ मैं कुछ, और मैंने हाथ उठाया हुआ है बहुत देर हाँ से। हाँ, तो मैं ये आपको देखें, जो मैं सवाल जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, यानी जब मैं कुछ बता रहा हूँ उससे सवाल हो तो फिर आप हाथ उठाइएगा। अगर कुछ दिखाना हो ना तो फिर हम वो बाद में भी देख सकते हैं, है ना। अब मिसाल के तौर पे अब कुछ मैं बता रहा हूँ और लोग उसको गौर से सुन रहे हैं, तो बीच में अगर मैं उसको उनको डिस्टर्ब करूंगा ना तो फिर उनको उनकी अटेंशन ब्रेक हो जाएगी, हुदा, है ना। तो मैं आपको भी देता हूँ मौका, ठीक है, सही है, मैं इंशाल्लाह आपको भी मौका देता हूँ। सही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो है वो कोट की जाती है, हजूर के बताई जाती है, वो ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोलता हूँ ना कि हम जो हैं वो फितरा में पैदा हुए हैं, नेचर में पैदा हुए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो नहीं समझेंगे तो फिर हम किसी और के हम किसी और के दीन को फॉलो करेंगे, जो इसमें इस वक्त हमारे बहुत सारे भाई कर रहे हैं। अल्लाह के हम ये समझते नहीं है कि अल्लाह का जो दीन है वो अल्लाह का फितरा भी है, वो अल्लाह का बनाया हुआ है और वो बदला नहीं जा सकता जिस तरह अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। और हमें उसी को फॉलो करना है, और अगर हम उससे हटेंगे तो वो अल्लाह हमें पकड़ लेंगे। अल्लाह बोलेगा कि मैंने जो तुम्हें किया था, जिस पे डिजाइन किया था, वो तुमने फॉलो नहीं किया। ये एक हदीस है जो बोलते हैं, हदीस कोट की जाती है, वो हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, उसके रावी है। वो बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि हर बच्चा, आप लोग जितने भी हैं, यानी हम भी बच्चे थे एक जमाने में, हर बच्चा जो है वो फितरा में पैदा होता है, वो किसी और दिन में नहीं पैदा होता, वो फितरा में पैदा होता है। ये उसके वालिदैन और उसका माहौल है जो उसको ज्यू या क्रिश्चियन या मेगियन या कोई और मजहब में ले जाता है। ये नहीं बोला कि जो उसके पेरेंट्स उसको मुसलमान या ज्यू, मुसलमान, इस्लाम का ये नाम ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि असल में फितरा जो है वो ही इस्लाम है, और उसी में अल्लाह हमें पैदा करते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप लोगों से मैं देखूंगा। ये आपको नजर आ रहा है? जी। अच्छा, ये क्यों बोल रहा है कि ये 3 है और ये बोल रहा है नहीं 4 है? या फिर ये बोल रहा है नहीं ये 9 है, ये बोल रहा है नहीं ये 6 है? देखा है आपने? क्योंकि वो उधर खड़ा, उसे 9 नजर आता है जो इस साइड खड़ा होता है। सही बोला आपने। और जो इस तरफ खड़ा है उसको 9 नजर आता है, जो इस तरफ खड़ा हुआ उसको 6 नजर आता है। अच्छा, ये देखिए, ये क्यों बोल रहा है? ये बोल रहा नहीं 3 है, वो बोलते नहीं 4 लकड़ियां, ये बोलते नहीं 3 लकड़ियां है। यहाँ तो 3 है। नहीं, ये 1 2 3 4 है। ये तो 3 है। यहाँ से गिने तो 1 2 3 है, यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 है, यस। है ना। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि असल में आप जिस तरफ खड़े होंगे आपको उसी तरफ के लिहाज से चीजें नजर आएंगी। आप जिस दीन में होंगे उस दीन के लिहाज से आपको चीजें नजर आएंगी। अगर आप इस्लाम में होंगे तो आपको इस्लाम के लिहाज से चीजें नजर आएंगी। अगर हम इस्लाम पे नहीं होंगे, हम किसी और कौम का दीन फॉलो कर रहे होंगे। नजर आ रहा है मुझे, इसमें 7 नजर आ ये रही है देखिए ना, सर। ये यहाँ से 6 है ना, और यहाँ से जो नहीं, देख रहा है इसको 9 लग रहा है। दूसरे वालों में। दूसरे वाले में देखें 4 है ना, यहाँ पे गिने 1 2 3, राइट साइड में 1 2 3, है ना। तो वो इस तरह बनाया, इस तरह गया है कि मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान अगर इस्लाम में होगा तो इस्लाम के लिहाज से चीजें नजर आएंगी, और वो अगर इस्लाम से बाहर होगा तो उसके लिहाज से उसको चीजें नजर आएंगी। अगर वो किसी और का दीन फॉलो कर रहा होगा उसको उसके लिहाज से चीजें नजर आएंगी। तो अगर आप इस्लाम में होंगी तो जो अल्लाह का दीन है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना, है क्या। आपकी चीजें, आंखें जो है ना सही चीजें देख सकेंगी। लेकिन अगर हम इस्लाम को नहीं फॉलो करेंगे, हम बोलेंगे हाँ, जबान से तो लेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सिर्फ जबान से बोलने से नहीं हो जाता, ठीक है। अल्लाह से वादा करना कि या अल्लाह मैं आपका बंदा हूं, मैं आपके दीन को फॉलो करूंगा जिस तरह आपने मुझसे वादा लिया था शुरू में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद। और फिर कुरान से जुड़ जाना, कुरान पढ़ना, अल्लाह के दीन को समझने की कोशिश करना,
جب آپ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو تمام چیزیں اللہ کے دین کے لحاظ سے نظر آئیں گی. اب ابھی آپ بتائیے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے یہ؟ 1 منٹ میں اس کو انشیئر کروں اور میں پھر آپ کو میں پن کرتا ہوں نا. کہاں گیا؟ اوکے. فرسٹ بلب واز انوینٹیڈ بائی تھامس ایلوا ایڈیسن in 1879. کتنے سال پہلے؟ 1879. ہاں 1879 میں دکھایا تھا نا. ابھی 223 ہے. 2023 کتنے سال گزر گئے؟ 1,100 سال. ہاں نہیں 179. لارج اسکیل الیکٹریسٹی جنریٹڈ ان پاور اسٹیشن. 200 سال. ہاں 179. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے بھیا. خدا کی شان ہے, سب اللہ نے ان چیزوں کو قوت دی ہے کہ وہ جنریشن چلا سکے. صحیح ہے. تھینک یو. اچھا اب اور کون, یہ مجھے بتائیے گا, کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. خدیجہ بولیے. دیکھیے میں نے یہ بنایا ہے. کیا چیز بنایا آپ؟ ابھی بول رہی ہیں؟ خدیجہ. ہاں خدیجہ کیا بنایا بتائیے. ایپل, سیب. ارے یہ تو 3-4 سائڈز ہیں اس کی. ماشاء اللہ. ایپل اللہ نے کیا زبردست چیز بنائی ہے. دیکھنے میں لکڑی کی طرح ہے لیکن میٹھی لکڑی ہے, نرم ہے, آپ اس کو کھا سکتے ہیں, ہے نا. اور پھر اس کے اندر بیج اللہ نے ڈال دیے کہ جب وہ ایپل آپ کھا لیں. سیب کی پہلی بھی ہے جس میں وہ بولتے ہیں کہ ایک گھر ہے جس کے نہ دروازہ نہ کھڑکی, اندر ایک ستارہ ہے. دوبارہ بولیے. ایک اور نہیں, یہ نہیں اتار سکتی. کیا چیز ہے دکھائیے. کیا چیز ہے ابھی؟ ہاں خدیجہ. کچھ نہیں, میں دے دیتی ہوں. اچھا اور کون دکھا؟ جی آپ بھی کچھ بولنا چاہ رہی تھی نور, آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا پہلے. بہت ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا, وہاں پہ 3 تھے, وہاں پہ 4 تھے. اچھا وہ لکڑی کے تھے نا, وہ میں انشاءاللہ آپ کو, آپ دیکھنا چاہ رہی ہیں دوبارہ. وہ ایک طرف سے دیکھیں تو 3 نظر آ رہے تھے اور ایک طرف سے 4. اصل میں یوں کر کے ڈیزائن بنایا ہوا تھا نا, تو وہ ڈیزائن ایسا بنا ہوا تھا کہ ایک طرف 3 نظر آتا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ 4 نظر آتے تھے. وہ اصل میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جس طریقے سے سوچیں گے نا, جس دین میں رہیں گے, اس دین کے لحاظ سے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. اگر آپ اسلام میں ہوں گے, دین اسلام کو فالو کریں گے پوری طریقے سے, تو دین اسلام کے لحاظ سے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی اور دین میں ہوں, کسی اور دین کو فالو کریں اور بولیں کہ اسلام کے لحاظ سے ہمیں چیزیں نظر آئیں. یہ ہو نہیں سکتا. آپ کچھ بول رہی ہیں؟ مجھے کچھ دکھانا ہے. دکھائیے. یہ کیا ہے یہ ہاتھ؟ 1 منٹ. کہاں دکھائیے, آپ دکھائیے. وہ ایک کاغذ سے بریسلیٹ بنا کے دکھا رہی ہے. کیا ہے یہ؟ کاغذ نہیں, یہ تو مجھے کچھ وہ لگ رہا ہے, سٹونز لگ رہے ہیں, موتی. کیا ہے؟ بہت پیارے کلر. وہ بریسلیٹ ہے. صحیح بول رہے. یہ بریسلیٹ ہے. اس کے اندر کیا ڈالا؟ اچھا اس کے اندر کیا ڈالا آپ نے؟ وہ ہے اس کے اندر الاسٹک ہے کیا ہے؟ ہاں الاسٹک ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے. میں نے خریدا ہے. اچھا صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا خدیجہ آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں, آپ کا ہینڈ ریز ہے. نہیں میں بھول گئی تھی لو کرنا. اچھا چلیں صحیح ہے. آج ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ آج ہم نے بولا کہ اللہ کا جو دین ہے, ان کو فاطمہ کو, جی فاطمہ دکھائیے. فاطمہ بتا دی.
दिखाओ ना, अरे भी दिखा। मामा जल्दी करो, कुछ दिखाना है। हाँ दिखाइए फातिमा, क्या चीज है? नहीं नजर नहीं आ रही। हाँ आपकी भी ब्रेसलेट है, आपका पर्पल है और आमना का जो है वो ब्लू। अच्छा। ये है क्या चीज? ये प्लास्टिक के बने हुए बेड्स क्या है? नहीं, शायद स्टोन्स पकड़े होंगे, उसके बाद उनको कलर करके उनसे एक ब्रेसलेट बनाया होगा। अच्छा सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। सही है ज़ैनब, आप क्या दिखाना चाह रही हैं? ज़ैनब आप कुछ दिखाना चाह रही हैं? आपकी तस्वीर गायब होगी ज़ैनब आपकी। हाँ ओह, अल्लाह लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह, अलिफ लाम लाम है। अल्लाह सही है, अल्लाह हमारे रब हैं, अल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ख्याल करते हैं, हर चीज़ का अल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं हमारा। दिखाए? जी बेटी बोलिए, बोलिए। दिखाए? कौन, ज़ैनब बोल रही हैं? ज़ैनब आप बोल रही हैं बेटी? कौन बोल रहा है? नहीं ज़ैनब नहीं बोल रही। अच्छा हुदा आप, बोल रही है। जी हुदा। हुदा आप बोलिए, हुदा, हुदा आप बोलिए। मुझे दिखाए? मैं आपको दिखाता हूँ, ये ले। क्या है, नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ हुदा नजर आ रही। हिजाब इज माय क्राउन, माशाल्लाह, सही सही है। आपकी आवाज नहीं आ रही हुदा। क्या चीज है? माशाल्लाह अब आवाज आ रही है आपकी। जबरदस्त जी। और कोई दिखाना चाह रहा है? जैनब आप भी कुछ दिखाना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज्ड है। आमना आपके भी हैंड रेज्ड है। अरे भाई आप भी। जी पहले का हैंड रेज्ड। नहीं। चले ठीक है, मोहम्मद मोहसिन, कानिता, अहमद मुस्तफ़ा, खदीजा, लुबना, इब्राहिम, अब्दुल रहमान, अम्माद, जैनब, नूर फातिमा, आमना और फातिमा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। सही है, और अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज बेटी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।